اللہ کی قدرت۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں، ابراہیم علیہ السلام کا والد جہنم میں، لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں، لیکن فرعون کی بیوی جنت میں۔ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ کے یہاں صرف شرک سے پاک ایمان کی قدر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا چاہتے ہوئے قبر حسین علیہ السلام کی طرف آئے گا تو اس کو جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اس کے گھر تک چھوڑنے جاتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 موقعوں پر انسان کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں: بارش ہوتے وقت، جب بیٹا محبت سے باپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے، اور نکاح کے وقت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنی واجب و مستحب نمازوں میں سورۃ التین پڑھے گا، انشاءاللہ اس کو اس کی خواہش کے مطابق جنت میں جگہ ملے گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، کیونکہ بے شک قیامت میں 50 منزلیں ہیں کہ ہر منزل پر 1000 دنیاوی سال کے برابر رکنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی مسجدوں کو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے، اور جنہوں نے نماز قائم کی ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے، اور سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو عنقریب ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے شفاف کمرے ہیں کہ جن کے اندر کی طرف سے باہر کا سب کچھ نظر آتا ہے اور باہر کی طرف سے اندر کا سب کچھ نظر آتا ہے۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کن کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو نرم انداز میں گفتگو کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اکثر روزے رکھتے ہیں، اور راتوں کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، یہاں تک کہ اسے جنت اور دوزخ کے درمیان لٹا کر ذبح کر دیا جائے گا، جس کے بعد ایک منادی کرنے والا کہے گا، اے جنت والو، اب موت نہیں آئے گی، اے دوزخ والو، اب موت نہیں آئے گی۔ اس اعلان سے اہل جنت کی خواہشوں میں مزید خوشی کا اضافہ ہوگا اور اہل دوزخ کے غموں میں مزید غم کا اضافہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کو جنت کے ایک گوشے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ میں اس کو جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ میں اس کو جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس کا اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نیک اعمال کی طرف جلدی کرو ان فتنوں کے خوف سے جو سخت تاریک رات کی طرح ہے، جس میں آدمی صبح کے وقت مومن اور شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن اور صبح کے وقت کافر ہوگا۔ دنیاوی ساز و سامان کے بدلے آدمی اپنا دین بیچ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیویوں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن بھر روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کے ساتھ سب سے بڑا نیک سلوک یہ ہے کہ انسان اس شخص سے بھی بہت اچھا سلوک کرے جس کے ساتھ اس کے والد کا محبت کا رشتہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج، پھر اس میں سے پرندہ یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے پھر تو مجھ سے مغفرت طلب
تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت جب مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو جزا دی جائے گی تو عافیت میں رہنے والے تمنا کریں گے، کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے ادھیڑی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر گیا اور وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ گالیوں والی قوم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی جو میرے صحابہ کو گالیاں دیں گی، بس تم ان کی مجلس میں ان کے ساتھ مل کر نہ کھاؤ نہ پیو، نہ ان سے رشتہ بندی کرو، نہ ان کے جنازے کی نماز پڑھو اور نہ ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سودی معاملات لکھنے والے پر، سود کی گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ یہ سب لوگ گناہ میں برابر